والسلام شہدائے کربلا و سرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے صلوات۔ ہم سب کے آقا مولا حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ہوا اہلہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ قال الحکیم فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صلوات محمد۔ I'm sorry, I left my house 4:30, but it took me 4 hours to be here. A little bit late. I hope you will not mind it. And also I'm sorry for those brothers because I have been asked to deliver majlis in Urdu. So those who are unable to understand, I do apologize. Bawaz buland salawat. یا علی، نعرہ تکبیر سے شروع کر لیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا۔ بہرحال حسین کے ماننے والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، جذبے اور عشق اور محبت ہمیشہ جوان رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ کربلا والوں نے ثابت کیا کہ اگر وہ 90 سال کے بھی ہوں تو 18 سال کے جوانوں سے کم جہاد نہیں کرتے۔ اور یہ کربلا ہمارے جذبات کو، احساسات کو، محبتوں کو بار بار احساس دلاتی ہے کہ حسین کے ماننے والوں، حسین سے عشق کرنے والوں، اپنے آپ کو کبھی سست نہیں کرنا، اپنے آپ کو کبھی غافل نہیں کرنا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ اس عشرہ میں ہمارا موضوع ہوگا قلب سلیم۔ قلب سلیم یعنی سالم دل، ہیلدی ہارٹ۔ ایک دل یا قلب، ایک ہمارا فزیکل ہارٹ بھی ہوتا ہے اور ایک اور ہارٹ بھی ہے۔ بہرحال یہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن آج تمہیداً آپ ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن جو ایم ہے ان 10 مجلسوں کا وہ سیلف بلڈنگ ہے، یا اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانا ہے جہاں پہ ہم قلب سلیم کے مالک ہوں۔ تو اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے آج ابتدائی گفتگو ہم 40 پر کرتے ہیں۔ 40 دن یا چہلم جسے آپ کہتے ہیں۔ سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 142 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات پڑھ دیجئے. انشاءاللہ آپ سب کی توجہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مہمان بلایا، جیسے آپ سید الشہداء کے مہمان ہیں. اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر اس کو 10 راتوں کے ساتھ ایکسٹینڈ کر دیا اور آگے کر دیا، یعنی 30 کی بجائے 40 راتوں یا 40 دنوں کے لیے روک لیا. اور اس طرح ان کا وہ قیام، اللہ سے ملاقات، وہ جو ہے وہ 40 رات یا 40 دنوں پر مشتمل تھی. تو یہ 40 کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بھی چند مرتبہ بیان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے تو ایک کام کیا انہوں نے اپنی قوم میں، اور یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، کہ نبی چاہے ہمارے درمیان ظاہر میں موجود ہو یا ہم سے دور ہو، حجت خدا ظاہراً ہمارے درمیان موجود ہو یا دور ہو، نظر آئے یا نہ آئے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو نبوت کا پڑھایا ہوا درس ہے، یا ان کا سکھایا ہوا جو دین ہے، یا جو عقائد ہیں، یا جو ایمان ہے، اس سے منہ نہ موڑے، ضلالت و گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی تھے، ان کو بلایا قوم کے سامنے، اور کیا کیا؟ ان کو اپنا خلیفہ بنایا. اپنی قوم کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اپوائنٹ کیا، اور ساتھ میں بھائی کو اور اپنی پوری قوم کو اللہ کی طرف سے ایک میسج دیا، اور وہ کیا تھا؟ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. لوگوں، اگر میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں تو اللہ کا خوف رکھو، سبیل اللہ پر، صراط مستقیم پر چلتے رہو، اور مفسدین کے، فاسدوں کے راستے پر مت چلنا. فساد کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر، بدعت کے راستے پر، حق کو چھوڑنے کے راستے پر کبھی مت چلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے دنوں کے لیے گئے ہیں؟ 30 دن. ممکن ہے لوگ یہ بھی سوال کریں کہ اللہ جب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے روکنا تھا تو پہلے کیوں کہا 30؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم سے اسی 30 راتوں کی بات کر کے گئے تھے. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے نبی کو 40 راتوں کے لیے ٹھہرانے جا رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ قوم کتنی استقامت اور ایمان رکھتی ہے، کتنا اپنی حجت خدا کا اور اپنے نبی کا انتظار کرتی ہے. اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت نبی کو پہلے 30 راتوں یا 30 دنوں کا کہا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. لیکن ایک بات قرآن سے جو ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی خدا اپنی قوم سے 30 دنوں کے لیے بھی الگ ہو رہا ہے تو اپنی امت اور قوم کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑا. یہ کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے امت کو بغیر کسی خلیفہ کے، وصی کے، وزیر کے، ولی کے چھوڑ دیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف 1 مہینے کے لیے گئے ہیں نا. تو قرآن فرما رہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، او میرے بھائی ہارون، میں نے اپنی طرف سے تمہیں اپنی قوم میں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا کام کیا ہے کہ وہ اصلاح کرے. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے اپنی قوم کو بغیر خلیفہ خدا اور خلیفہ رسول کے نہیں چھوڑ سکتے، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی امت مسلمہ کو بغیر خلیفہ اور وسیع اور وزیر کے نہیں چھوڑا. اور ایسی بات نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کے بہت سارے واقعات اور ان کی قوم کے بہت سارے واقعات ہماری امت سے بھی، مسلمانوں سے بھی ملتے جلتے ہیں. اب شاید اتنا تو وہ بہتر تھے ہم سے کہ کم از کم 1 مہینے کا انتظار تو کیا، لیکن مسلمان ہی تو 1 دن کا بھی انتظار نہیں کیا. ادھر نبی کا جنازہ پڑا ہے، ابھی دفن نہیں ہوئے، اور ادھر سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. ہم سب کا امتحان ہے. زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، بہت بڑے مجاہد تھے، شجاع تھے، حضرت علی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، حتیٰ کہ اس رسول اللہ کے فوراً بعد خلافت کے حوالے سے بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کی لالچ نے زبیر بن عوام جیسے صحابی رسول کو بھی راہ حق سے ہٹا دیا، اور وہ اس جنگ جمل میں اس لشکر کے ساتھ ہو گئے جو خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف لڑنے کے لیے جنگ جمل میں آئے تھے. کربلا میں بھی یہی ہوا. ہم سب کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اسلام لانا ایک بہت بڑا انسان کی عظمت ہے، بہت بڑا میڈل ہے انسان کے پاس، لیکن صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، یعنی مرنے تک ہم نے اپنے اسلام اور ایمان اور محبت محمد و آل محمد کی حفاظت کرنی ہے. اب اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندر سے مضبوط ہوں. ہمارے سینسز، آنکھیں، کان، زبان، دل، ہر چیز جو ہے وہ مضبوط ہو، اتنی مضبوط ہو کہ بڑے سے بڑے طوفان بھی ہمیں نہ ہلا سکیں. اتنا ہمارا ایمان مستحکم اور پیور اور پرفیکٹ ہو کہ پوری دنیا کی حکومت ہمارے ایمان کو لرزا نہ سکے. مال، جاہ و جلال کچھ بھی نہیں. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. مومن کی ایک نشانی کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں. ان میں سے 3 تو ریلیٹڈ ہیں ہماری نماز سے، یعنی ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اب اس 51 رکعت میں واجب کتنی ہیں؟ 17. باقی کیا ہیں؟ مستحب ہیں، نافلہ ہیں، جو کہ شیعہ نہیں پڑھتے. اور اس 51 میں 11 رکعت نماز شب بھی ہے، نماز تہجد بھی اسی میں شامل ہے. اگر علی کے شیعہ بننا چاہتے ہو کوشش کرو کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھو. ایک اور شرط بھی کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، شیعہ کی نشانی ہے. تیسری کیا ہے کہ سجدہ گاہ پر، تربت پر، خاک شفا پر وہ سجدہ کرتے ہیں. چوتھی نشانی کیا ہے؟ ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں
رنگ یا انگشتر یا انگوٹھی پہنتے ہیں. 5ویں شرط کیا ہے؟ زیارت اربعین. زیارت اربعین. چونکہ زیارت اربعین باقی کسی بھی معصوم کی 40 کے حوالے سے اتنی کوئی تاکید نہیں ہے، کوئی زیارت نہیں ہے جو کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے. یعنی ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہماری شیعت، ہماری محبت، سب کا دار و مدار کیا ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں، اور اس عشق حسین میں اگر ممکن ہو تو کربلا جا کر زیارت اربعین مولا کی زری کے آگے پڑھیں. اگر وہاں ممکن نہیں تو آپ جہاں بھی ہیں ضرور پڑھیں. لیکن یہ 40 ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 40 دن انقلاب کے دن ہیں. قلب کا ایک مطلب ریولوشن ہے، انقلاب ہے، تبدیلی ہے، چینج ہے. ظاہر ہے چینج نیگیٹو بھی ہوتی ہے، چینج پازیٹیو بھی ہوتی ہے. جب قلب سلیم ہوتا ہے تو کیا ہم بات کریں گے پازیٹیو چینجز کی، مثبت تبدیلیوں کی. آؤ آج عہد کریں اپنے امام سے، امام حسین علیہ السلام سے. ایک بات عرض کرتا چلوں، امام حسین علیہ السلام سے کبھی حساب کتاب نہیں کیا کرو. وعدہ ہے کہ جو شخص بھی، جو کچھ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پہ خرچ کرے گا وہ اسے لوٹا دیا جائے گا. حسین اتنا امیر ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا. حسین کے در پہ جو زری پر جاتا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور جس کو بہشت میں جانا ہے، بہت سارے دروازے ہیں بہشت کے، لیکن آسان ترین، دا موسٹ فاسٹسٹ اینڈ دا موسٹ ایزیسٹ، آسان ترین اور تیز ترین بہشت میں جانے کا جو در ہے وہ باب الحسین ہے. آئیے، اگر زیادہ نہیں، امام زمان علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام 1100 سال سے زیادہ ان کی ایج ہو گئی ہے. مولا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں اپنے جد حسین کو، اے کاش، اے حسین، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں آپ پہ ذبح ہو جاتا، میں آپ پہ قربان ہو جاتا، لیکن حالات نے، وقت نے مجھے پیچھے دھکیل دیا. لیکن او حسین، میں آپ کی مصیبت میں، آپ کے غم میں ہر صبح بھی روتا ہوں، ہر شام بھی روتا ہوں. اگر امام زمان علیہ السلام، ہم سب کے مولا، اگر وہ ابھی تک نہیں تھکے، اگر وہ صبح بھی روتے ہیں، شام بھی روتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں حسین اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں خون روؤں گا، لیکن تیرے مصائب پر رونے بند نہیں کروں گا. اگر ممکن ہو ہر صبح، آج کل تو آسان ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو مل جاتا ہے، آپ کتابیں وہ کر سکتے ہیں، ہر روز صبح 5 منٹ، رات کو 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ جائیں یا فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں. حسین مظلوم کی تھوڑی سی مصیبت، ایک آنسو بہا لے. قلب کی ایک بیماری کا نام ہے ریا، دکھاوا. اللہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن حسین امیر کی خاطر اللہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حسین پہ روئے یا رلائے
یا رونے کی شکل بنا لے. یہ جو رونے کی شکل بنانا ہے یہ کیا ہے؟ Pretend to cry. It means really you are not crying, but you are trying. روئے یا رولائے یا رونے کی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی حسین کا راستہ آسان ترین راستہ، حسین کا راستہ تیز ترین راستہ، حسین کا راستہ کسی غریب کو، کسی نادار کو، حتیٰ کہ جو حسین کے نام پر کچھ دکھا کے بھی کر رہا ہے، حسین اس کو بھی قبول کر رہا ہے. لیکن حسین تو خلوص کا پیکر ہے. یہ جو رونے کی شکل بنانا ہے یا پریٹینڈ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم کام کرتے ہیں. کیوں نماز جماعت کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہے؟ اجتماعی طور پہ جب آپ کام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اس طرف رغبت ہوتی ہے. ممکن آپ کی بلند آہ سے، آپ کے گریہ سے، آپ کے بقا سے، آپ کی فریاد سے ممکن ہے آپ کی آہ و فریاد کسی کے دل پر اثر کرے. اگر آپ کے آنسو نہیں بھی آ رہے، آپ اگر رونے کی شکل بنا رہے ہیں، تو حسین اس کو بھی قبول کرتے ہیں. آئیے اس 40 دنوں میں کوشش کریں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اپنے دلوں میں حسین کو بسانے کی. حسین کا درد، حسین کی مصیبت، حسین کا نور، حسین کی ہدایت، حسین کا مشن اپنے دلوں میں ایسے بٹھائیں کہ 40 دن کے بعد ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی طاغوت، کوئی شیطان، کوئی وسواس، کوئی دشمن خدا، کوئی دشمن اہل بیت ہمیں حسین سے دور نہ کر دے. عزیزو، میرے مولا حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کی خاطر. اب یہ دیکھیے کہ جب کربلا ہوئی ہے، وہاں شہر نہیں تھا، وہاں نیوز رپورٹر نہیں تھے، وہاں میڈیا نہیں تھا. جو کچھ ہم تک پہنچا ہے یا تو وہ قیدی بیبیاں ہیں، ان کے خطبات ہیں، یا پھر وہی دشمن کے فوجی ہیں، یا دشمن کے ہسٹورین اور نیوز رائٹر تھے، ان کی وجہ سے. لیکن اللہ بتا رہا ہے اگر خدا کی خاطر تم تنہاق شہید ہو جاؤ، تم صحرا میں شہید ہو جاؤ، تمہارا سب کچھ لٹ جائے، جس نے اپنے آپ کو خدا کی خاطر فنا کیا اور مٹا دیا، خدا پر واجب ہو جاتا ہے خدا تا قیامت اس کے نام کو اور اس کے کام کو زندہ رکھے. آئیے حسین سے یہی درس سیکھ لیتے ہیں. حسین نے ہی تو کہا تھا، اے اللہ اگر تو راضی ہے، حسین کو پرواہ نہیں کہ پوری دنیا میری مخالف ہو جائے. ہر طرف سے تیر بھی آ رہے تھے، نیزے بھی آ رہے تھے، پتھر بھی آ رہے تھے. اس سے بڑھ کر لاش کو پامال کیا گیا، اس سے بڑھ کر سر تن سے جدا کیا گیا، اس سے بڑھ کر مظلوم حسین کا لباس اتارا گیا، اس سے بڑھ کر حسین کی انگلیاں کاٹی گئی. لیکن حسین اپنے پروردگار کی محبت میں اور ڈوبا جا رہا ہے. ادھر سے ظلم بڑھتا ہے، ادھر سے حسین کی تسبیح کی آواز بڑھتی ہے، ادھر سے شمر خنجر چلاتا ہے، ادھر سے حسین فرماتا ہے سبحان قدوس سبحان ربی العلی وبحمد اجرکم علی اللہ. اے وفادارو، آپ کے قریب کہیں حسین کی دکھی باں بھی آئی ہوئی ہوگی.
اپنے حسین مظلوم کا پرسا لینے بی بی آئی ہوگی. آج مدینہ اجڑ رہا ہے, آج مدینہ برباد ہو رہا ہے. اس ملعون یزید کا گورنر ہے ولید, جس نے میرے مولا حسین کو بلایا. عزیز و مختصر کروں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. ولید کہتا ہے حسین یزید چاہتا ہے آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین فرماتے ہیں ولید مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہ نہیں فرمایا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, تاکہ آمد آپ کے لیے میرے مولا حسین نے یہ درس چھوڑا ہے جب بھی تمہارے سامنے یزید جیسے فاتح کو فاجر و طاغوت آ جائے, حسین کو یاد رکھنا, حسین کی نا کو یاد رکھنا, حسین کی جرأت و شجاعت کو یاد رکھنا. میرے مولا حسین نے فرمایا ولید میں بیعت نہیں کرتا. مولا گھر پہ آئے, شریکت الحسین انتظار کر رہی تھی. آگے بڑھ کے کہا حسین ولید نے کیوں بلایا تھا؟ کہا اماں جائی ولید چاہتا ہے میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں. کہا حسین پھر تو نے کیا کہا؟ کہا اماں جائی تو شریکت الحسین ہے, میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھوں آپ کیا چاہتے, کیا میں بیعت کر لوں؟ ہم بھی کہتی ہیں حسین حسین جس محمد کا تو نواسا ہے اسی محمد کی میں نواسی ہوں. جو بابا علی تیرا ہے وہ میرا ہے, جو اماں زہرا تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے. حسین اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو نہ کر دو. میرے مولا سجدے میں گئے, اللہ کا شکر ادا کیا. زینب پوچھتی ہے حسین سجدے کیوں کر رہے ہو؟ کہاں اماں جائی اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, میں تنہا نہیں ہوں, میری نام کے ساتھ تیری نام بھی شامل ہو گئی ہے. اس وقت میرے مولا کہتے ہیں زینب اس نا کی بہت بڑی قیمت. بی بی کہتی ہیں حسین کیا قیمت؟ جو قیمت بھی ہوگی میں ادا کروں گی. اس وقت میرے مولا کہتے ہیں زینب میدان دو ہے, ایک میدان کا نام ہے شام, دوسرے کا نام ہے کربلا. زینب ایک میدان تو چن لے, ایک میں چن لیتا ہوں. زینب کہتی ہے حسین کربلا اور شام میں جو بھی مشکل میدان ہو وہ حسین میرے ذمہ لگا دے. اے دادارو میرے مولا کہتے زینب مشکل میدان شام. بی بی کہتی ہے حسین تو وہ میں اپنے ذمہ لیتی ہوں. بی بی کہتی ہے حسین کربلا میں بھی ساتھ ہوں گی, آپ بھی ساتھ ہوں گے. حسین میں عورت ہوں, میں اندر رہوں گی اور تم میدان میں رہنا. حسین میں جوانوں کو تیار کر کے بھیجوں گی, تو جوانوں کے لاشیں خیام میں لے آنا. حسین تیرے بھی بھائی مارے جائیں گے, میرے بھی بھائی مارے جائیں گے. حسین تیرے بھی بھتیجے مارے جائیں گے اور میرے بھی بھتیجے مارے جائیں گے. حسین تیرے بھی بیٹے مارے جائیں گے اور میرے بھی بیٹے مارے جائیں گے.
میں شام میں غریب بن کے رہوں گی، اگر کوئی مسافر سمجھ کے اگر میرے پاس آ کے کہہ دیا السلام علیکم یا زینب کبریٰ وسيعلم الذين ظلموا أي منكم